بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارا اپنا ٹاپک ہے وہ ہے شریعت اسلامی کے اولین مصادر۔ تو جو مصادر ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ بنیادی ماخذات کہلاتے ہیں اور کچھ ثانوی ماخذات۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بنیادی ماخذات میں قرآن مجید ہے، سنت ہے، قیاس ہے اور اجماع ہے۔ اور جو ثانوی ماخذات ہیں اپنا شریعت کے، جن سے ہم اپنے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، وہ استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، عرف ہے، عادت وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تو ہم اس میں تفصیلی طور پر جو بنیادی ماخذ ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا قرأ یقرأ سے ہے یہ لفظ، جیسے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، صحیح کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اِنَّ عَلَيْنَا ہمارے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں اس کو جمع کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، پڑھوانا بھی اللہ کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے دوسری جگہ پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، صحیح۔ اور اصطلاحی تعریف قرآن کی یہ ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک یہ قرآن مجید بغیر کسی شبہ کے اور تواتر کے ساتھ نقل ہو کے آیا ہے، اور المکتوب فی المصاحف، اور یہ قرآن مجید صحیفوں کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ باقی جو قرآن مجید کے نقل کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، تو قرآن مجید کو آپ یوں کہہ لیں الفاظ کے اعتبار سے ایک تو ہمارے پاس جو قرأت مشہورہ ہے، امام حفص کی قرأت پر ہمارے ہاں یہ قرآن مجید پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ قرأت کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ قرأت مختلف قرأتوں سے کیا مراد ہے، صحیح۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ 7 عشرہ کے قاری ہیں، صحیح۔ 7 عشرہ کے قاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید کو 7 طریقوں میں، 7 طرق سے یا 10 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، صحیح۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن مجید نازل ہوا تو عرب کے مختلف قبائل آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قرأت قریش پر اس قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اپنی قرأت یعنی اپنے لہجے میں اس کی تلاوت کی اجازت دیں۔ تو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو لہجہ ہے اس سے کوئی معانی میں فرق نہیں پیدا ہوتا، طرز میں یا لہجے میں اس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کو آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مثلا اگر میں یہ لفظ کہوں ادھر آؤ، انتے آؤ، اڈے آؤ، تو ان تمام الفاظ کا معنی ایک ہے۔ مثلا انتے میں جو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں وہ الف ہے، نون ہے، تا ہے اور یا ہے۔ اڈے میں الف ہے، ڈال ہے، یہ ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ ایسے ہی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، یا والشمس وضحیہا والقمر اذا تلیہا والنہار اذا جلیہا، اس کے معنی کے اندر کوئی بڑا فرق نہیں آتا، صحیح۔ اب اس لیے ہمارے ہاں جو معروف اب دیکھیں ملتان کے اندر بھی سرائکی بولی جاتی ہے، جھنگ کے اندر بھی سرائکی بولی جاتی ہے، بہاولپور کے اندر بھی سرائکی بولی جاتی ہے، لیکن ان تمام سرائکیوں کے لہجے میں بہرحال فرق ہے، صحیح کہ بہاولپور کی جو سرائکی جو ریاستی زبان ہے وہ بھی سرائکی شمار ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی بہاولپور کی سرائکی کو سنیں، کبھی ملتان کی یا جھنگ کی، تو آپ کو ان کے لہجوں کے اندر فرق نظر آئے گا، لیکن بعض اوقات لفظ کے اندر بھی آپ کو فرق نظر آئے گا، نہیں سمجھے، لیکن معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ عام طور پہ جو قرأتیں ہیں مختلف قراء کی، اس کے اندر کوئی اس بڑے درجے کا فرق لازم نہیں آتا۔ یہ تو ہیں الفاظ کی بات۔ اور قرآن مجید کے جو معانی ہیں، صحیح، تو الفاظ قرآن اصولیین نے 5 طرح سے تقسیم کیے ہیں۔
اول یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا جو معنی ہے وہ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہو، یعنی جس لفظ کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اگر وہ اسی میں استعمال ہوگا، صحیح ہے، ایک صورت تو یہ ہوگی، تو پھر اس کی آگے 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول۔ یہ 4 اقسام ہیں، صحیح، جس کے اندر اگر لفظ جو ہے بے اعتبار لفظ کی وضع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں آپ یوں کہہ لیں: خاص، عام، مشترک اور معول، صحیح۔ تو اس طرح کر کے وہ اس کے اندر کیا ہوگا، الفاظ باعتبار ظہور، اگر یہ تو ہیں الفاظ باعتبار وضع کے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کی قسمیں ہیں۔ آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ خاص کس کو کہتے ہیں، عام کس کو کہتے ہیں، مشترک کس کو کہتے ہیں، معول کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ باعتبار ظہور و خفا، کہ وہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے وہ ظاہر ہے یا مخفی ہے، اس اعتبار سے پھر پہلے 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہر اور پھر خفی۔ پھر ظاہر کی آگے 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اسی طرح پھر خفی کی بھی آگے 4 قسمیں ہیں، پہلی خفی، پھر مشکل، پھر مجمل، پھر متشابہ۔ تو یوں کر کے باعتبار ظہور و خفا کے اس کا یہ معنی ہوگا۔ لفظوں اور جملوں کے اعتبار سے اس کی تقسیم کیا ہوگی؟ تو فقہاء نے جو اس کی اجمالی تقسیم کی ہے وہ ہے حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، صحیح۔ اور اسی طرح جو استدلال، طرق استدلال کے اعتبار سے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کی تقسیم کیا ہے؟ تو عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ تو یوں کر کے ہم قرآن مجید کی کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے جی، کہ پہلی تقسیم باعتبار وضع کے خاص، عام، مشترک اور معول، اور باعتبار ظہور اور خفا کے ظاہر اور خفی۔ پھر ظاہر کی 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور پھر خفی کی بھی آگے آپ یوں کہہ لیں 4 قسمیں ہیں: خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے اور متشابہ ہے۔ لفظوں اور جملوں کے اعتبار سے اس کی جو قسم ہے وہ ہے حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ اور طرق استدلال کے عبارت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص اور دلالت النص۔ اور پھر آگے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تقسیم ہے کہ ان میں سے خاص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خاص جس کا مفہوم معین اور معلوم ہو، اس میں نہ بیان کی ضرورت ہو اور نہ کسی اور مدلول کے احتمال کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خاص۔ جیسے اسم مسمى مراد ہوتا ہے، جیسے کہ واسجدوا اور ورکعوا، واسجدوا اور ورکعوا۔ اب اسجدوا کا معنی خاص ہے، صحیح، ایک خاص حید کو اختیار کرنے کو اسجدوا یعنی اپنے اسی لفظ میں استعمال ہوگا، اور ورکعوا یہ بھی اسی طرح ایک خاص معنی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے، کہ ایک خاص کیفیت میں جھکنا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاص، کہ ہر لفظ کا ایک خاص معنی ہے اور وہ اسی میں ہی استعمال ہوگا۔ پھر خاص یا تو بطور جنس ہوگا یا بطور نوع ہوگا، صحیح۔ خاص جیسے جنس کے لیے اگر ایک لفظ وضع کیے گئے، جیسے انسان، جب آپ کہتے ہیں انسان تو اس کے ذریعے سے جو باقی حیوانات ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، تو یہ خاص جنسی ہوگا۔ خاص نوع جیسے آپ مرد کہتے ہیں یا عورت کہتے ہیں، تو اس سے وہ افراد جو وہ باقی اس کے علاوہ خاص نوعی مرد اور عورت یہ اس کے اندر شامل ہوں گے، اور باقی جو ہیں وہ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خاص فردی وہ لفظ کہ ایک فرد یا شے کے لیے وضع کیے گئے ہو، جیسے اشخاص اور مقامات وغیرہ کے نام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سلیم، کلیم، حامد، جمیل۔ اب یہ خاص فردی ہے کہ اب آپ ہر آدمی کو سلیم نہیں کہہ سکتے، ہر آدمی کو جمیل نہیں کہہ سکتے۔ خاص وصفی وہ لفظ جو کسی ایک وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ PhD ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ جاہل ہے، تو اب یہ اس کا خاص وصف ہے،
آپ اس کو کسی اور معنی کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح خاص کی پھر ایک قسم جس کو ہم کہتے ہیں خاص عددی، صحیح ہے، وہ لفظ کسی متعین عدد کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ہم مثلا 10 15 20، اب یہ ایک خاص عدد کے لیے 10 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 15 کے لیے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوگا تو پھر اس سے مراد یہی ہوگا۔ جیسے نماز کی بابت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اب رکوع اور سجدہ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ رکوع کا حاصل یہ ہے کہ کسی قدر سر کو جھکا لینا، جس کی حقیقت میں تمانی یعنی رکوع کی کیفیت مسنونہ داخل نہیں، اس لیے کہ جس حدیث میں اس کے بغیر نماز نہ ہونے کا ذکر ہے، دونوں کو یہاں جمع کریں گے تو اصل تو فرض ہے اور طمانینت اس میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح عدت کے متعلق فرمایا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب لفظ قروء کا معنی حیض اور طہر دونوں مراد ہیں، یعنی اور حیض مؤنث ہے اور طہر مذکر استعمال ہوتا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ثلاث کا لفظ چونکہ تا کے ساتھ یعنی مؤنث استعمال ہوا ہے، اس لیے عربیت کے روح سے لفظ قروء کو یہاں طہر کے معنی میں قرار دیا جائے، مگر کیونکہ اس صورت میں ثلاثہ کا جو خاص مفہوم ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وقت سوال یہ پیدا ہوگا کہ جس وقت میں آپ نے طلاق دی ہے، آیا آپ اس حیض کو یا اس دورانیوں کو آپ شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب آپ اس سے مراد کیا لیں گے؟ اپنا حیض، تو پھر سوال پیدا ہوگا قروء کا، جب آپ اس حیض کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اگر اس حیض کو شمار نہیں کرتے، اس عورت کو طلاق حیض آئے 2 دن ہو گئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ثلاثہ کہتے ہیں ایک خاص عدد کو، ثلاثہ کہتے ہیں 2 سے زائد اور 4 سے کم۔ تو اگر آپ قروء بمعنی حیض کے لیتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ یہ درپیش ہے گا کہ لفظ ثلاثہ جو خاص ہے اس پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ثلاثہ کا معنی لیں گے خاص، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جس حیض میں طلاق دی ہے اگر آپ اس کو شمار کرتے ہیں تو پھر بنیں گے 3.25 حیض، اور اگر آپ اس کو شمار نہیں کرتے اور قروء بمعنی حیض لیتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ 3.5 پونے 4 ماہ تک اس عورت کو روکیں گے۔ لیکن اگر آپ قروء سے مراد لے لیتے ہیں طہر، صحیح، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، آج فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ طلاق عورت کو طہر کی حالت میں دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ عورت کو طلاق طہر کی حالت میں دیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو طبی طور پہ انسان کا میلان اس کی طرف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پہ بھی اختلاف ہو تو اس کو طلاق دے دیں۔ دوسری وجہ کہ آپ اگر جب عورت کو آپ طہر میں طلاق دیں گے تو، اور یہ بھی ساتھ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے کہ جس کے اندر آپ نے اس میں ہم بستری نہ کی ہو، صحیح، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر آپ مراد لیتے ہیں اس سے طہر تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی قروء کو یہاں طہر کے معنی میں قرار دیا، مگر جو اس میں اگر آپ طہر کے معنی میں مراد لیتے ہیں تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ جس طہر میں آپ نے طلاق دی ہے آپ اس کو شمار نہیں کریں گے تو تعداد بڑھ جائے گی، اگر آپ شمار کریں گے تو تعداد کم ہو جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو طلاق ایسے طہر میں نہ دیں جیسے حدیث میں بھی ہے۔ تو اگر آپ حیض مراد لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ثلاثہ پر پورا عمل کریں گے، ثلاثہ پر پورا عمل کریں گے کہ لفظ جب آپ طہر میں طلاق دیں گے تو ظاہر ہے آپ تو قروء سے مراد لے ہی حیض رہے ہیں، تو جب آپ اس سے مراد حیض لے رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ پورے کے پورے ثلاثہ پر عمل کر لیں گے، ورنہ آپ ثلاثہ پر پوری طرح عمل نہیں کر سکیں گے، صحیح۔ تو اس لیے اور جبکہ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام افراد اس کے حکم میں شامل ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ سود کو بیع کے عام حکم سے خاص کر لیا گیا، سود کو بیع کے عام حکم سے کیا کر لیا گیا؟ خاص کر لیا، کیونکہ کفار نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، مثلا کہ جب اگر آپ کسی کو 100 روپے کی چینی کی بوری دیتے ہیں 110 روپے میں تو اسلام کہتا ہے یہ حلال ہے، اور آپ کسی کو 100 روپے دیتے ہیں اور اس پہ 10 روپے لیتے ہیں تو اسلام کہتا ہے یہ سود ہے۔ تو کفار نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ بھی تو مثل سود کے ہے،
کہ اگر آپ چینی کی بوری کسی کو 100 روپے والی بوری 110 روپے میں سیل کرتے ہیں تو آپ کی جیب میں 10 روپے پرافٹ آیا، اور اگر آپ نے 100 روپے پر 110 روپے لیے ہیں تو تب بھی آپ کی جیب میں 10 روپے آئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کفار نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ مثل کس کے ہے؟ سود کے ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو کہہ دیا ہے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح؟ تو اسی طرح جو عام ہے، دوسری چیز کیا ہے جی؟ ایک تو تھا خاص اور دوسری کیا چیز ہے؟ عام۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ عام کا معنی یہ ہے کہ جس کے معنی کے اندر کیا ہو؟ عمومیت داخل ہو۔ صحیح؟ کہ ایک لفظ جو ہے وہ اپنے بہت سے معنی کو کیا ہو؟ شامل ہو۔ صحیح؟ اس کو ہم کہیں گے عام، کہ اگر ایک لفظ اپنے بہت سے معنی کو شامل ہو، یعنی ایک معنی پر اس کا انحصار نہ ہو بلکہ اپنے بہت سے معنی کو شامل ہو۔ صحیح ہے؟ تو وہ لفظ جو ایک معنی مفہوم کے غیر محصور افراد کے لیے ایک کی مرتبہ کیا ہے؟ وضع کیا گیا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے عام۔ جیسے الفاظ میں لفظ من ہے یا ما ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عام افراد اس کے تمام افراد اس کے اندر کیا ہوں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ صحیح؟ الفاظ کا عموم علمت کل نفس ما احضرت، ہر نفس جو ہے اس نے جو عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما، جو عمل بھی کیا ہوگا وہ اس کو کیا ہے؟ جان لے گا۔ تو یہ عام کی تعریف تھی، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں قرآن مجید میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لو۔ اب اس میں کوئی صورت کی تخصیص نہیں ہے، جہاں سے بھی آپ چاہیں تلاوت کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ما للعموم ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں آگے والی اقسام کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔